وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح کو سوار کیا تختوں اور کیلوں والی پر، یعنی ایک کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیلوں والی تھی۔ کشتی جو بنتی ہے وہ لکڑی کے تختوں سے اور کیلوں سے بنتی ہے۔ تجری بِأَعْيُنِنَا، کہ ہماری نگاہ کے روبرو بہتی، یعنی ہماری حفاظت میں وہ کشتی چل رہی تھی۔ جزاء لمن کان کفر، اس کے صلے میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی خاطر یہ کشتی بنائی گئی اور اسے چلایا گیا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کافروں نے کفر کیا، ان کا انکار کیا، تو اللہ نے ان کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد فرمائی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے اسے نشانی چھوڑا تو ہے کوئی دھیان کرنے والا، یعنی اس واقعے کو ہم نے نشانی بنایا کہ کفار غرق کر کے ہلاک کر دیے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی گئی۔ بعض مفسرین کے نزدیک ترکناہا کی ضمیر کشتی کی طرف رجوع کرتی ہے، تو معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے اس کشتی کو نشانی چھوڑا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کشتی کو سرزمین جزیرہ میں اور بعض کے نزدیک جودی پہاڑ پر مدتوں باقی رکھا، یہاں تک کہ ہماری امت کے پہلے لوگوں نے اس کو دیکھا۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو ہے کوئی دھیان کرنے والا جو نصیحت حاصل کرے، جو پند پذیر ہو اور عبرت حاصل کرے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈر دلانے کے فرمان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ اس آیت میں قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم، سیکھنا سکھانا اور اس کے ساتھ اشتغال رکھنے اور اس کو حفظ کرنے کی ترغیب ہے، اور یہ بھی مستفاد ہوتا ہے، یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن یاد کرنے والے کی اللہ تعالی کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ جو قرآن یاد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اور اس کا حفظ سہل اور آسان فرما دینے ہی کا ثمرہ ہے کہ بچے تک اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا یاد کرنا آسان کر دیا، جو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اسی وجہ سے تو بچے بھی یاد کر لیتے ہیں۔ سوائے اس کے کوئی مذہبی کتاب ایسی نہیں ہے جو یاد کی جاتی ہو اور سہولت سے یاد ہو جاتی ہو۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈر دلانے کے فرمان۔ یعنی قوم عاد نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اس پر وہ قوم عذاب میں مبتلا ہوئی۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، بے شک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی ایسے دن میں جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی۔ قوم عاد پر بہت تیز چلنے والی، بہت زیادہ ٹھنڈی، سخت سناٹے والی آندھی اللہ تعالی نے بھیجی، جو ان پر ایسے دن میں آئی جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی، حتیٰ کہ ان میں کوئی نہ بچا، سب ہلاک ہو گئے۔ اور وہ دن مہینے کا آخری بدھ تھا، قوم عاد مہینے کے آخری بدھ کو ہلاک ہوئی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کافروں کے لیے بدھ کا دن یہ اکثر عذاب و تباہی کا باعث ہے، اور مومنوں کے لیے بدھ کا دن بڑی خیر و برکت کا دن ہے۔
یہاں تک کہ فرمایا گیا بدھ کے دن جو نیا کام شروع کیا جائے وہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔